السلام علیکم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں، سوچیں، غور کیجئے، ہماری زندگی آخر ہے کتنی؟ کچھ سال، چند سانسیں یا صرف ایک لمحہ؟ ہم صبح سے شام تک، دن سے رات تک کتنی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، کبھی دنیا، کبھی موبائل، کبھی فضول باتیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ زندگی اللہ نے جو دیا ہے، کیا کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہم اس کو کتنا پہچانتے ہیں؟ میرے عزیزو، ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے۔ ہم دنیا میں اگر کسی بڑے آدمی سے جڑ جاتے ہیں، کسی ایم پی سے، کسی بڑے عہدیدار سے، کسی پردھان سے یا کسی بڑے دولت مند سے، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کھلاڑی ہو تو ہم اس کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، یہ سب لوگ خود محتاج ہیں۔ ہاں، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ان کی طاقت، ان کا عہدہ، ان کی دولت سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ان کو چھوڑ کر سیدھا ان کو پہچانیں جس کے یہ سب محتاج ہیں۔ کیوں نہ ہم اس سے تعلق جوڑیں جو سب کچھ دینے والا ہے۔ وہ اگر کسی کو دیتا ہے تو وہ ہمیں بھی دے گا، بلکہ ہمیں سب سے زیادہ دے گا۔ وہ ہمیں اپنا قرب دے گا، وہ ہمارے دلوں میں سکون دے سکتا ہے، وہ ہماری عبادت میں لذت پیدا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم اللہ کو جانیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور یقین جانیے، اللہ کا قرب سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ قرب دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے اور زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اور صرف ہم نہیں بدلیں گے، ہمارا گھر بدلے گا، ہمارا ماحول بدلے گا۔ ایک گنہگار انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو۔ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے تو ہماری نسلیں سنور جائے گی، گھروں میں سکون آ جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، ایک حقیقت اور بھی ہے، ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ ہر جاندار کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ زندگی چند دنوں کی ہے، آج ہے، کل نہیں ہوں گے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں مرے گا، ماں کی گود میں یا بیوی کی گود میں، بستر پر یا سڑک پر، گھر میں یا مسجد میں، کسی کو نہیں معلوم۔ وہ کس حالت میں مرے گا، ایمان پر مرے گا یا کفر یا کلمات بولتے ہوئے مرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ کر دل کانپ جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے۔ تو کیا ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی آخرت کے لیے کچھ وقت نہیں نکالنی چاہیے؟ ہم دنیا کے لیے گھنٹوں نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے بس چند منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگتا، صرف 10 منٹ، صرف 10 منٹ سنیے، سمجھیے اور دل میں اتاریے اللہ کے ان ناموں کو جن میں زندگی کا سکون ہے، جن میں آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ نام صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ زندگی ہے۔ اسی لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ پرسوں سے انشاءاللہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے، اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا سلسلہ، جس کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے، جن میں سے بڑی حکمت ہے۔ ہر ایک نام میں حکمت ہی حکمت چھپی ہے۔ اس لیے میں ہر ایک نام میں کو لے کر کے ایک روز میں آپ کو اس کا معنی، مطلب، صفت بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا بیان کروں گا اور اس کا معنی بتلاؤں گا کہ اس میں کیا معنی ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے، ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ہونا چاہیے۔ اور اسی دن آپ کو اس نام کی خوبصورت خوشخطی بھی دیکھنے کو ملے گی، جو دل کو بھی چھوئے گی اور آنکھوں کو بھی۔ میرے عزیزو، یہ کوئی عام سلسلہ نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کا سفر ہوگا، یہ اللہ سے محبت کا راستہ ہوگا، یہ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہوگا۔ تو آئیں، ہم دنیا سے تھوڑا ہٹ کر اپنے رب کی طرف چلیں، اس سے باتیں کریں، اس سے تعلق جوڑیں، اس سے محبت کریں۔ پرسوں سے انشاءاللہ آغاز ہوگا، پہلا نام ہوگا اللہ۔ تو پرسوں ضرور آئیں، دل کے ساتھ
توجہ کے ساتھ اور ایک سچی نیت کے ساتھ اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ناموں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔